کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس میں کافی ساری غلطیاں ہوتی۔ جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ہم بلیو کرتے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے قرآن پاک کو تبدیل کرنے کی، لیکن موجودہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے۔ اس میں قادیانیت کی بھی کوشش ہے، وہ بھی اس حوالے سے بڑھتی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور جب ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں عام لوگوں کو تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کچھ کیا ہوا ہے، کچھ نے کچھ کیا ہوا ہے، تو صحیح گائیڈنس، صحیح لائف ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تھینک یو۔ جو آیات آپ نے تلاوت کی نا، ان میں آپ کی جو بات ہے اس سے متعلقہ تو صرف ایک آیت ہی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ وعدہ پورا ہو رہا ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، کرتے رہیں کوششیں، آسمان کے چاند پر تھوکے کوئی تو منہ پر ہی آئے گا، کچھ نہیں بنا۔ وہ جو قرآن کے نام تھے نا الفرقان، انہوں نے شائع کی، قرآن نہیں کہتے، صورتیں قرآن والی جو ان کے نام رکھ کر نا انہوں نے جو عیسائی اور یہودی کہتے ہیں نا بائبل، اس کو ہی پیش کیا، حضور کے خلاف باتیں لکھی ہیں، نام مرادوں نے صورتوں کے نام قرآن والے رکھے ہیں، عربی میں اس کو لکھا، مگر ہیں وہ مستشرقین ظالم، رسول اللہ کو برا کہہ رہے ہیں، قرآن کو جھوٹا کر رہے ہیں، اپنی من گھڑت باتیں داخل، تو کچھ نہیں، بکتے رہیں۔ قرآن جو ہے نا ساری دنیا سے بھی اس کو چھین لیا جائے، معاذ اللہ ایسا وقت آیا کہ چھاپے خانے بھی ختم ہو جائیں، تو سینوں میں جو یہ محفوظ آ رہا نا، کوئی امت ایسی نہیں جس نے اپنی کتاب کو حفظ کیا۔ قرآن کے حافظ ہیں، گلی گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو بے شک پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کیا حفظ کر رکھا، انگنت۔ اس لیے ایک مجمع میں ایک عالم نے سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا وعدہ کیسے، ایک آیت جان بوجھ کے غلط پڑھ لی، اسی وقت ادھر سے اٹھ کھڑے ہوئے، ادھر سے نہیں مولوی صاحب یہ جس طرح، انہوں نے کہا نہیں یار جیسے میں نے پڑھی، پھر اور اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کافرو بے ایمانو، تم سمجھتے ہو کہ قرآن جو یہ بدل جائے گا؟ جہاں اتنے لوگ میرے ایک آیت ذرا سی تبدیلی پر چیخ اٹھیں، تو قرآن کی بات جو آپ نے لا مبدلہ پڑھ دیا نا، مبدلو نہیں مبدلہ، لا مبدلہ لکلمات اللہ، اس کو بھی عیسائی لوگ پیش کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں کہ قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتے، تو کلام تو تورات اور انجیل بھی تھی، وہ بھی اللہ کے کلام تھے، خود قرآن مانتا کہ وہ اللہ کی طرف سے، وہ کیسے بدل گئی؟ یہ تو تم مسلمان کہتے ہو کہ اس میں تعریف ہو گئی، بدل گئی ہیں بائبل وغیرہ، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کہتا ہے اللہ کے کلموں کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، اس میں قرآن کا کوئی ذکر نہیں، لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلموں کو بدلنے والا کوئی۔ یہ بڑی دلیل ہے، کیونکہ میرا تعلق رہتا ہے نا پادری حضرات سے بھی، اس لیے میں جانتا ہوں ان کے داؤ فریب، یہ بات نہیں۔ یہاں قرآن مجید جو ہے نا یا آسمانی کتابیں، ان کا ذکر نہیں، سیاق و سباق دیکھنا چاہیے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب حوالے سے پڑھا جائے نا کہ یہ آیت آئی کہاں، پھر پتہ چلتا ہے۔ یہاں کلمات سے مراد کلمات تشریعہ نہیں، کہ کتابیں جو اتنی ان کی بات نہیں، وہ کوئی ظالم بدل بھی سکتا ہے چھاپے خانے میں، بے شک پکڑا جائے۔ لا مبدل لکلمات، یہ کلمات سے مراد جو ہے نا وہ قوانین تکوینیہ، کہ اللہ نے جو قوانین کائنات کے لیے بنا دیے نا، کہ چاند اس طرح حرکت کرے گا، زمین اس طرح چلے گی، پانی اس طرح بنے گا، زہر کا اثر اس طرح ظاہر کیا جائے، ان کو کوئی ماں کا لال بدل نہیں سکتا۔ وہ جیسے قوانین بن گئے ان کے تحت رہ کر کام کرنا ہوگا، ورنہ سائنسدان بھی اگر اس کو ٹچ کرے گا بجلی کو بغیر احتیاط کے اڑ جائے گا، کہ وہ قوانین جو ہیں وہ ناقابل تبدیل ہیں۔ یہ قوانین تکوینیہ ہیں کہ کائنات میں جو کن فیکون چل رہا نا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ وہاں واضح کیا جا، رسول اللہ سے کہا نا کہ آپ کو اللہ غلبہ دے گا، یہ ہمیشہ سے اس کا دستور ہے کہ انبیاء کو وہ غلبہ دیتا رہا، کون اس کو بدل سکتا؟ اگر یہ سارا زور بھی کافر لگا دیں ناکام رہیں گے، اللہ کے اس قانون کو یہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو وہاں قانون سے مراد انبیاء کا غلبہ اور ان کے دشمنوں کی تباہی اور بربادی، یہ قوانین جو کائنات میں کام کرتے اس کا ذکر۔ آگے جو آپ نے کچھ آیتیں پڑھی وہ پڑھ دیں، میں ان کا بھی بیان کروں، اس حفاظت سے ان کا نہیں تعلق تھا۔ وہ افلا یتدبرون القرآن، وہ تو تدبر کی بات کہ قرآن کو یوں ہی نہ پڑھا کرو، ڈیپلی پڑھو، تدبر۔ اب دبر کو انتہا کو کہتے ہیں آخری، اللہ کہتا ہے اس کی آخر تک پہنچو، یہ نہیں کہ آیت پڑھی آگے چل گئے۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں میں جب ایک آیت پڑھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک خزانے کا دروازہ کھولا ہے، اب چاروں کونے جب تک نہ میں کھنگالوں اگلے کونے دروازے کو نہیں کھولوں، ایک آیت میں گم، کہ پہلے ڈکشنری سے دیکھوں یہ لفظ ہیں ان کے بنیادی معنی کیا، گرامر کے لحاظ سے دیکھوں فاعل مفعول ہیں یہ کیا بنتے ہیں، فکروں کی کنسٹرکشن دیکھوں،
پھر دوسرے فکروں سے اس کا تعلق. آپ اس طرح قرآن پڑھیں گے, یہ اللہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم علی قلوبنا اقفالھا, یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ ایسا کلام خدا نے اتارا تم پر اثر نہیں کرتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ یہ پہاڑوں پر ہم اتارتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے, اور باقی جن کے دل پتھر نہیں تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے. کچھ رمق باقی تھی, زندگی تھی, سنا, اسی وقت طائب ہو گئے, توبہ کر کے آ گئے. ایک ہی آدمی کا واقعہ میں اپنے اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے بیان کرتا ہوں کہ بوڑھا تھا. اب اللہ کے رسول نے جب مطب کھولا یہ طب روحانی کا, کیا ہو میں تمہارا علاج کروں تو تم بیمار ہو گئے انسانوں. ظاہری بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر جگہ کلینک یہ بیٹھے نا کیا لوٹ رہے ہیں, کہتے ہیں خدمت خلق کریں گے, توبہ توبہ, مریض مر جاتے ہیں فکر ہی نہیں کرتے. مگر اللہ کے رسول طبیب روحانی تھے, شفا کے لیے آئے. جب اعلان ہوا تو کئی لوگ جو خوش قسمت تھے, وہ بوڑھا تھا, بہت بوڑھا ہو چکا تھا, وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا اللہ کے رسول دنیا کا کوئی گناہ اور عیب ایسا نہیں جو میں نے نہیں کیا, ہر برائی میں نے کی ہے, اب میری توبہ کا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بابا تو نے یہ گواہی دے دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کے بندے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا ہاں میں اسلام لے آیا, میں کلمہ پڑھ لیا. تو حضور نے فرمایا تو بے فکر ہو جا, اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے اور آسمان کے تاروں کی طرح بھی ہوں گے, اب تو باز آ گیا تو سب پر اللہ نے کرم پھیر دیا, تو بخشا گیا. تو حدیث پاک میں آتا وہ نعرے مارتا وہ جنگل میں نکل گیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, شکر ہے اللہ نے اس پیغمبر کے ذریعے ہمیں ڈوبنے سے بچا لیا. تو جو بچنا چاہتے تھے نا ان کے لیے تو قرآن واقعی راہ نجات ہے کہ آؤ سیکھ لو, کچھ کرتے رہو, اب سے باز آ جاؤ, ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. مگر جو نسخہ استعمال ہی نہ کریں پھر نسخے کا تو کوئی قصور نہیں, ان کی اپنی بدقسمتی. جی آپ فرمائیں. بالکل صحیح بات یہ ہے کہ تھوڑے لوگ سلیم الفطرت اور شریف ایسے ہیں جنہیں واعظ و نصیحت جو ہے فائدہ دیتا ہے, وہ ایک بات کو سمجھنے کے بعد اس پر قائم ہو جاتے ہیں. یہ ایسے خوش قسمت تھوڑے نکلتے ہیں. زیادہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ لیتے ہیں بات مگر اس پر عمل نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے پھر قوت ضروری ہے. یہ بچہ قادیانی کی بات کر رہا تھا, اب انہوں نے کیا فریب کیا ہوا, انہی کے ایجنٹ ہیں, گورنمنٹ برطانیہ نے ان کی سرپرستی کی تھی, باقاعدہ انہوں نے یادداشتیں گورنمنٹ برطانیہ کو دی, اس میں اپنے کرم سے مرزا غلام نے لکھا کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا ہوں, میرا اور میری جماعت کا خیال رکھیں. بہت خیال رکھتے تھے, قادیانی پیش ہو جاتا تھا, مراد دیتے تھے, گورنر احترام کرتے تھے. ان کے ایجنٹ سے جہاد کو حرام کیا نا کہ جہاد حرام ہے, بس قلم سے کام لو, یہ کرو. تو یہ جہاد کے دشمن اور دین اسلام کو نا غریب بنانے کے لیے کہ کوئی مہدی نہیں آئے گا جو اسلامی حکومت بنائے گی. حالانکہ صاف بات آپ سب جانتے ہیں کہ طاقت نہ ہو تو واز ہوا میں اڑ جائے گا, کیا ہوگا اس کو. جب اسلامی حکومت سے خلیفۃ المسلمین اور اس کے ساتھی خود خطبہ دیتے تھے, بجائے اس کے کہ میں خطبہ دوں, اب مرکز میں امیر المومنین پریزیڈنٹ خود خطبہ دے رہا. اب بھی ایران میں دیکھیں گے بچہ کاشف اس کو لے گئے تھے, اس کو سیر کرائی, 20-20 لاکھ کا مجمع ہوتا, حج جتنا مجمع, تہران سارا ایک جگہ, یہ نہیں کہ وہاں بھی جمعہ ہو رہا ہوں, ایک ایک محلے میں کئی جمعے. یہ جمعہ اجتماعیت کی بربادی ہے کہ 2-4 آدمی لے کر مولوی بیٹھا. اس کے لیے تو امام ابو حنیفہ کا اتحاد مناسب تھا اور شیعوں کا کہ ایک حلقہ بنانا چاہیے, 9-10 میل کے ایریے کا ایک حلقہ, اس کی ایک مسجد, اور وہاں کے سب لوگ 8 دن وہاں جاؤں, وہاں ایک مرکزی عالم ہو جو امت کے مسائل کو سمجھتا ہو, لوگوں کے سامنے رکھے کہ اب تک مسلمانوں کی مشکلیں یہ ہیں, ان کا یہ حل ہے. خلیفہ خود ہوتا تھا, اس کے نائب آتے تھے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان یا اس کے نائب کی حاضری جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر سلطان خود نہیں آتا ہے اس کے کوئی جمعہ نہیں. اسی لیے علماء بیچاروں نے مجبور ہو کر فتویٰ دے دیا کہ جمعہ کے بعد زور پڑھ لیا کرو, 4 فرض پڑھ لیا کرو, یار جمعہ مشکوک ہو گیا. اتنی خراب ہوگی حالت ہے کیونکہ طاقت نہیں. اسلامی حکومت کا تصور اس مرزا غلام نے ختم کیا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سارے گناہ اس کے معاف کرو نا, کہ عیسیٰ مر گیا ہے فلاں, یہ سب باتیں دھوکہ دینے کی. اصل کیا, وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش, بھنگ کے پتے سمجھو نشہ پلا رہا ہے وہ نبی, وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش. جس نبوت میں نہیں
قوت و شوکت کا پیغام. جو یہ پیغام